امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر بھارتی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارت کے مطابق جب اس نے روس سے تیل خریداری شروع کی تو امریکہ نے اس کی اس سرگرمی کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس پر آج بھارت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے جواب دیا۔ ٹرمپ کی ٹیرف کی دھمکی پر بھارت کا کڑا جواب۔ MEA کی اور سے یہ بڑی بات کہی گئی ہے۔ آروپ لگانے والے دیش روس سے کاروبار کر رہے ہیں۔ آیا نا مزہ۔ India slapped at the US and at Europe. Look at this. This is a statement by the official spokesperson from India. یہ ہے جناب بھارت کا جواب۔ اب آپ اندازہ کریں۔ پاکستان کے غدار ترین جرنیلوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے جو میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں۔ تو آخرکار بھارت نے بڑا سخت جواب دیا ہے امریکہ کو۔ یہ پڑھ کے میں نے کہا مغم و خوش ہوا۔ This is exactly how ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ بھارت کہتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور روس ہمارا قابل اعتماد ساتھی ہے۔ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات قدیم اور آزمودہ ہے، جسے کسی تیسرے ملک کے نظریے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انڈیا ایشوڈ اے اسٹرانگیسٹ اسٹیٹمنٹ۔ فرق صرف جرنیلی غیرت کا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے بے غیرت جرنیل ہیں، وہاں غیرت مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک آزاد ملک ایسے کرتا ہے کہ جس سے چاہتا ہے تعلقات بناتا ہے۔ ایک آزاد ملک ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے مفاد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اچھی چیز آپ دشمن سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ رد عمل سامنے آ گیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے جواب دیا۔ بھارت میں سے کسی باجوہ نے جواب نہیں دیا، کسی فیلڈ مارشل نے، آرمی چیف نے جواب نہیں دیا۔ بھارت کی طرف سے جواب کون دے رہا ہے؟ بھارت کی گورنمنٹ دے رہی اور وزارت خارجہ جواب دے رہی۔ یہ ہے اصل قانونی اور آئینی طریقہ جو بھارت نے اڈاپٹ کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جناب سامنے آ جاتا ہے فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے۔ بھارت کہتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور روس ہمارا قابل اعتماد ساتھی ہے۔ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات قدیم اور آزمودہ ہے، جسے کسی تیسرے ملک کے نظریے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ قومی مفاد ہمارا اولین ترجیح ہے اور روس سے تیل کی خریداری ہمارے قومی مفاد میں ہے، اس لیے روس سے تیل کی خریداری جاری رہے گی۔ ہماری روس سے پیٹرول کی خریداری عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو متوازن رکھنے میں بھی مددگار ہے۔ یہ ہے جناب بھارت کا جواب۔ اب آپ اندازہ کریں۔ بھارت جو ہے وہ کوڈ کا ممبر بھی ہے، جس میں بھارت، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان، یہ 4 ملک ہیں۔ ایک آزاد ملک ایسے کرتا ہے کہ جس سے چاہتا ہے تعلقات بناتا ہے۔ ایک آزاد ملک ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے مفاد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن پاکستان ایسا نہیں کر رہا۔ پاکستان کے غدار ترین جرنیلوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے جو میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں۔ یقین مانے ان کی جگہ اگر میں ہوتا، اور اللہ نہ کرے کبھی میں ہوں، لیکن اگر میں ان کی جگہ ہوتا، میں اپنے چلو میں خود پانی ڈالتا اور خود 100 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے اس چلو پر پانی میں ڈوب کے مرتا۔ اس قدر ذلت کا ان کے لیے مقام ہے جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایسی خبر میں نے پڑھی کہ ایک بار تو میں انویس ہو گیا ہوں کہ کاش ہمیں بھی ایسے جرنیل ملے ہوتے۔ میں نے بہت غور کیا، پوری دنیا میں فوج کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتی ہے، کوئی کہیں بھی پرفیکٹ جمہوریت نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے، برطانیہ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ جرنیل کہیں نہ کہیں ٹانگ اڑاتے ہیں ضرور، لیکن پاکستانی جرنیل واحد ہیں جو اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں جرنیل ضرور ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج وہ قوم کے مفاد میں کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ممالک ترقی کر رہے ہیں اور ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہم سے 100-200 سال یہ ممالک آگے ہیں کہ وہاں کے جرنیل ٹانگ ضرور اڑاتے ہیں، دخل اندازی ضرور کرتے ہیں، لیکن قوم کے مفاد میں ہی کرتے ہیں اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرتے، جمہوریت کو چلنے دیتے ہیں۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہاں تک کہ بھارت کے جرنیل بھی ایسے ہی ہیں۔ 100% سیم سچویشن بھارت میں آ گئی ہے جو پاکستان فیس کر رہا تھا آج سے 3.5 سال پہلے، جب ڈونلڈ لو نے ایک دھمکی لگائی، سائفر آیا اور باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کر دیا اور ایسی تباہی کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب وہ دھمکیاں بھارت کو دی جا رہی ہیں، لیکن بھارتی جرنیلوں نے رجیم چینج آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، بھارت کو بھی ویسی ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیسی پاکستان کو 3.5 سال پہلے دی گئی تھی۔
کہ تم روس کے ساتھ کیوں تعلقات بنا رہے ہو, روس سے کیوں تیل اور گیس لے رہے ہو, روس کیوں ملاقاتیں کر رہے ہو, ان سے تعلقات تم نے قائم رکھے ہوئے ہیں. بالکل سیم سچویشن ہے, فرق صرف جرنیلی غیرت کا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے بے غیرت جرنیل ہیں, وہاں غیرت مند بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فرق ہے. اور اچھی چیز دشمن سے بھی سیکھ لینی چاہیے. بھارت ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن اچھی چیز آپ دشمن سے بھی سیکھ سکتے ہیں. دوستو آخرکار بھارت نے بڑا سخت جواب دیا ہے امریکہ کو, اور بھارت نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ, نیشنل سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں فیصلے کریں گے. انڈیا ایشوڈ اے اسٹرانگیسٹ اسٹیٹمنٹ. آج آپ کو پتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ انڈیا جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے رشیا سے, اور اوپن مارکیٹ میں بہت پیسہ بنا رہا ہے, اور اس سے یوکرین کے جو سولجرز ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ جو نقصان ہے وہ تو انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے, پیسہ تو ادھر جا رہا ہے. انڈیا نے آج بڑا سخت جواب. اب نریندر مودی کا بھی پارا جو ہے وہ بہت کمپرومائز ہو چکا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ انڈین لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کیا جواب دوں. میں اگر یہ صرف آپ کے سامنے یہ رکھوں جو سٹیٹمنٹ بھارت نے جاری کی ہے تو اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو بھارت نے جاری کی. انہوں نے کہا انڈیا ہیز بین ٹارگیٹڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دی یورپین یونین فار امپورٹنگ آئل فرام رشیا. سو انڈیا نے شروع کیا امریکہ سے, اور ساتھ انہوں نے یورپین یونین کو بھی رگڑا ہے. نریندر مودی اب آیا ہے اصل ٹون میں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ انڈیا رسپونڈ کرے گا ایٹ اے مومنٹ, بیکاز ان کو پتا ہے کہ پبلک اوپینین پہلے بلڈ کر رہے تھے, میڈیا, سول سوسائٹی, ٹرمپ کی ٹرولنگ ہو رہی تھی. اب وہ آیا اسٹیٹ لیول پہ. سو انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اور یورپین یونین ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ 20 سالوں میں پہلی دفعہ, 20 سالوں میں پہلی دفعہ یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ ایسی جاری